اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا علم فہم عطا فرمائے اور جو کچھ باتیں سیکھے سمجھیں، مولا کائنات مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے یہ سلسلہ پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور ان میں سے کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مکی اور مدنی وہ صورتیں کہلاتی ہیں کہ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی صورتیں، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور مدنی صورتیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان کو مدنی صورت کہنے کی وجہ کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اب اگرچہ وہ ہجرت کے بعد کسی اور مقام پر بھی نازل ہوئیں تو انہیں مدنی صورت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صورتوں کی ابتدا میں مکہ مکرمہ میں نازل ہونا یا مدینہ منورہ میں نازل ہونا، یہ مقام نزول بھی کتب تفاسیر کے اندر بیان ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ 86 صورتیں یہ وہ ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں، اور 28 صورتیں وہ ہیں کہ جو مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر عموماً جو مضامین ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے، اللہ کی توحید وحدانیت کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اعتبار سے، اسی طرح حضور علیہ السلام سے پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر ان کی امت اور ان کی قوم کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات تو ان کا ذکر ہوا، قبر حشر ان چیزوں کا بیان ہوا۔ آج کی ہماری جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الانبیاء، اس کے کچھ مضامین پر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورۃ الانبیاء کا کچھ خلاصہ وہ ذکر کیا تھا، آج بھی کچھ اس کے مضامین پر گفتگو ہوگی۔ سورۃ الانبیاء قرآن مجید فرقان حمید کی 17ویں پارے کے ابتداءً یہ سورہ مبارکہ ہے۔ انبیاء کا چونکہ اس میں بکثرت ذکر ہے، یعنی نبیوں کا اس میں ذکر موجود ہے، اس لیے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء، اسی مناسبت سے یہ نام مقرر ہوا۔ اور پھر جو بیسک مضامین ہیں وہ اسی طرح کے آخرت کے حوالے سے بھی اور انبیاء کے واقعات بھی اس میں ذکر ہوئے۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ اسی حوالے سے گفتگو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورۃ الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی اللہ پاک نے قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا کہ لوگوں کا حساب وہ قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، اور قیامت کے احوال کے حوالے سے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے اس پر کافی اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ بیان ہے۔ کچھ مزید آیتیں اور مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 37 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من عجل
سأُریکم آیاتی فلا تستعجلون، آدمی جلد باز بنایا گیا ہے، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو، تو مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اس آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جلد بازی کی زیادتی اور صبر کی کمی، گویا کہ انسان بنائے ہی جلد بازی میں گیا، یعنی اس کے خمیر میں ہی یہ چیز شامل ہے۔ ہر معاملے میں جلدی مچانا، جلدی ہر معاملے میں بری بھی نہیں ہے اور اچھی بھی نہیں ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس میں جلدی کرنا اچھا ہے، کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ واپسی کریں، آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہے، حق کی ادائیگی میں جلدی کریں، جنازے ہیں، نماز جنازہ کی ادائیگی میں جلدی کریں، بلا وجہ کی تاخیر نہ کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن میں کچھ ہمیں جلدی کرنے کی حاجت ہے۔ نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، صرف سوچتے نہ رہیں، صرف اپنی نیتوں پر ہی اکتفا یوں کر کے نہ بیٹھے رہیں کہ اس کام کی نیت ہے، اس کام کی نیت، اس کام کی نیت، اس نیت کو عملی جامہ پہنانا، اس میں آگے ہی نہیں بڑھ رہے۔ تو ان کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات فرمایا گیا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں، لیکن بعض وہ کام ہیں جن میں جلدی اچھی نہیں ہے، وہ دینی بھی ہو سکتے ہیں، دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی کئی کاموں کی مثال ہے کہ جس میں آدمی جلد بازی مچاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، چاہے وہ ٹریفک کے حوالے سے ہو، روڈ پر ہو، چلنے کے حوالے سے ہو، جہاں جلدی کے اندر وہ کام کرنا چاہے کام ہی بگڑ جائے۔ تو دنیاوی کام ہو یا دینی کام، دونوں کام یہ قابل مذموم ہیں، اچھے نہیں۔ ہاں دینی کام میں زیادہ شدت ہو جاتی ہے، دنیاوی کاموں میں تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، لیکن دینی کاموں میں دین کا نقصان، یعنی اپنے اعمال کے اندر کمی اور کوتاہی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہت سے ایسے اعمال ہیں، نیکی والے کام ہیں، جن کو بڑے سکون، اطمینان سے، وقار سے کرنے کا حکم ہے۔ اب اس میں نماز بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وضو جلدی کرو اور نماز تحمل سے پڑھو، بھائی ایسا نہیں ہے۔ وضو میں بھی ایسی جلدی کہ آپ وضو کے اندر غلطیاں مچائیں تو غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے وضو بھی طریقے سے کرنا ہے اور نماز بھی تحمل اور طریقے سے ادا کریں۔ ان چیزوں میں جلدی مچائیں گے تو پھر کبھی فرض چھوٹ جائیں گے، واجبات چھوٹ جائیں گی، سنتیں چھوٹیں گی، اور دیگر آدمی مکروہات میں یا فساد کے اندر پڑ جائے گا۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے بردباری سے کام لیا تو اپنے مقصد کو پا لیا یا ان قریب پا لو گے، اور جب تم نے جلد بازی سے کام لیا تو تم خطا کھاؤ گے یا ممکن ہے تم سے خطا سرزد ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو جلدی کرتا ہے وہ خطا میں پڑتا ہے، جو جلدی کرتا ہے وہ خطا میں پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حکمت عملی یہ عطا فرمائے، جس کو حکمت اور دانائی یہ نصیب ہو جاتی کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، کہاں جلدی ہے اور کہاں جلد بازی سے کام نہیں لینا، تو وہ انشاءاللہ آدمی فائدے میں ہی رہتا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے، یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا ذکر فرمایا، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام جن کے ہاتھوں پر لوہا بھی وہ بالکل موم ہو گیا تھا، نرم ہو گیا تھا، جس طرح چاہے آپ زرہ بناتے تھے، لوہے کے لباس تیار کرتے تھے، مختلف چیزیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کو، جنات کو، یہاں تک ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بطور خاص وہ ملکہ عطا فرمایا، اور یہاں پر علماء کرام نے یہ ایک مسئلہ بھی بیان کیا
کہ وہ علماء کرام جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اجتہاد کی اہلیت ان میں موجود ہے، تو وہ پھر وہ احکامات جو قرآن اور سنت میں براہ راست مذکور نہیں ہیں، ان معاملات کے اندر اپنا اجتہاد سے حکم بیان کرتے ہیں، اور اس معاملے میں خطا پر بھی ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے، حکم میں درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لیے پھر بھی 1 اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال، بادشاہی تینوں میں سے کہا گیا کہ ایک اختیار کرو۔ آپ نے ایک اختیار کیا ان میں سے، اور وہ علم اختیار کیا۔ آپ نے علم اختیار کیا تو اللہ پاک نے علم کے ساتھ ساتھ آپ کو مال بھی عطا فرمایا، بادشاہی بھی عطا فرما دی، مال بھی دیا، بادشاہی بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم وہ چیز ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے دولت بھی عطا فرماتا ہے، شہرت بھی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہر ایک کو بادشاہی ملے، لیکن ایسے واقعات بکثرت آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی علماء کے آگے آتے تھے، علماء سے گفتگو کرنا، ان کی مجلسوں میں آنا۔ آپ سابقہ دوار کی، آپ بزرگان دین کی یہ سیرت پڑھ لیجیے، بڑے بڑے اکابرین، اور آج بھی ان کی مثالیں، بڑے بڑے کروڑوں پتی لوگ ہوں گے، مالدار ہوں گے، لیکن علماء کی خدمت کرنے والے ہوں گے، علماء کے دست بوسی کرنے والے ہوں گے، ان سے دعائیں کروانے والے ہوں گے، ان کی آؤ بھگت کرنے والے ہوں گے۔ میں سعادت مند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سعادت مند جنہیں اللہ پاک نے مال تو دیا ہے، دنیا میں ان کی بڑی کتنی بھی شہرت ہو، لیکن عزت والا ہی عزت کرنے والا بنتا، تو وہ عزت اور تعظیم اور توقیر کے ساتھ علماء کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں۔ آج کچھ لوگ اس وجہ سے اپنی اولاد کو علم سے دور رکھتے ہیں کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ رزق تو ہے ہی اللہ کے ذمہ کرم پر، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین سے جتنا دور ہوگا کیا وہ بہت زیادہ رزق کھائے گا یا بہت زیادہ مال کمائے گا، اور جو دین کے قریب آئے گا، دین سمجھنے والا ہوگا، وہ کیا محروم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان کو علم دین کی طرف وہ آنے نہیں دیتا، علم دین کی طرف وہ آنے نہیں دیتا۔ تو علم دین یہ ہمیشہ مال، بادشاہت اور یہ وہ ان سب چیزوں پر فوقیت ہے، فوقیت۔ علم انبیاء کی میراث ہے، مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ مالدار جب انتقال کرتا ہے تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، جبکہ علم عالم کے ساتھ ہی قبر میں چلا جاتا ہے، علم عالم کے ساتھ، یہ علم والی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی۔ مال مومن، کافر، فاسق، نیک، اچھے، برے سب کے پاس ہوتا ہے، جبکہ علم دین وہ دولت ہے کہ اللہ پاک صرف اسے مومنین کو عطا فرماتا ہے، اور ان کا شمار بھی نیک اوصاف والے مومنین میں ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے سے انسان کو شرف، عزت اور تزکیہ نفس یہ کرنے کی دولت ملتی ہے، جبکہ مال کی وجہ سے تزکیہ نفس، باطنی کمال یہ کوئی حاصل اسے نہیں ہوتا، بلکہ مال کی وجہ سے وہ اور حرص اور لالچ اور طمع کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ علم عاجزی اور انکساری یہ انسان کو سکھا دیتا ہے۔ جی ہاں، علم یہ وصف پیدا کر دیتا ہے، جبکہ مال وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے، مال تکبر پیدا کر دیتا ہے، مال سے سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے فخر آدمی کے اندر آ جاتا ہے۔ ہم یہ ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو عمومی نتائج ہوتے ہیں جس کو علماء اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور ان آیات کے تحت بھی تفاسیر میں بیان ہوا، ہم صرف وہ چند نکات آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ عالم اپنے علم سے اور اپنے حال سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ مالدار شخص وہ اپنی گفتگو سے اور اپنے حال احوال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ یہ عالم دین کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہے،
اور وہ لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ مالدار کی قدر قیمت مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور اگر کبھی مالدار غریب ہو جائے، غربت میں آ جائے، تو پھر اس کی یہ عزت قدر قیمت سب ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے رہتی ہے۔ بظاہر پیسہ نہ ہو، بظاہر دولت نہ ہو، لیکن قدر و قیمت رہتی ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند فرق بیان کیے ہیں مال اور علم کے درمیان۔ مال اور علم پر مال کو کبھی بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ علم دین سیکھیں تو اچھی نیت کے ساتھ، اس میں مال کی محبت اور طمع نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، علم کی طرف جو مشغول ہو جاتا ہے، اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے، اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، مزید بڑھتے ہیں آگے مضامین کی طرف۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ دعوت توحید دینے کے لیے آپ مختلف کفار اور مشرکین کے پاس اور ان معبودان باطلہ کو گونگا بہرا ثابت کرنے کے لیے آپ نے مختلف اقدامات کیے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کو اسی وجہ سے منجنیق میں ڈال کر آگ کے اندر بھی ڈالا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ، وہ آگ اتنی بھڑک رہی تھی کہ شعلے آسمانوں سے گویا کہ باتیں کر رہے ہو، جس کے اوپر سے پرندہ بھی جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا جانا یہ بھی آپ نے قبول کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آ گئے، آ کے پوچھتے ہیں کہ کوئی تمنا ایسی ہے؟ تو آپ یہی کہتے ہیں، جس رب کے نام پر میں جا رہا ہوں، میرا رب میرا حال بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے اس آگ سے فرما دیا، کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہو گئی، اور وہ آگ آپ کے لیے پھولوں کا باغ بن۔ اس کا بھی ذکر اللہ پاک نے اسی پارے، اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہ جو ایک طویل عرصے تک آپ مرض میں رہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ نے عرضی پیش کی ہے، انی مسنی الضر، کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو رحم فرمانے والا۔ اللہ اکبر، یہ صبر کی دولت ناظرین کرام مل جائے، سبحان اللہ۔ ایک طویل عرصہ آزمائش میں گزرا ہے، بعض تفسیر کے مطابق 12 سال، بعض تفسیروں میں اور سال بھی لکھے ہوئے۔ اتنا طویل عرصہ مرض میں، اور پھر صبر آپ کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سبحان اللہ، کہ رب فرمائے ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، شکر کرنے والا پایا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ 4 چیزیں جس کی مل گئیں اس کو سب بھلائیاں مل گئی، دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ زبان ملے وہ ذکر کرنے والی، دل ملے شکر کرنے والا، قلب شاکر و بدن صابر، بدن ایسا، جسم ایسا کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والا، اور بیوی نیک بیوی ایسی کہ جو اس کی عزت اور مال اور ان سب چیزوں کو تحفظ کرنے والی ہو، ایسی نیک صالح بیوی کا مل جانا۔ یہ روایت میں 4 کو بیان کیا، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں گویا کہ اس کے مقدر ہو گئی۔ جہاں انبیاء کرام کا یہ تذکرہ ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت وصف، ایسا وصف کہ جو اللہ نے آپ کو ہی عطا کیا، کسی اور کو نہیں ملا، اور وہ ہے آپ کی شان، شان رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کس کے لیے؟ جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، انبیاء کے لیے، مومنوں کے لیے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کفار کے لیے بھی۔ مومنوں کے لیے آپ رحمت دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، اور کفار کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے آپ رحمت دنیا میں بن کر، یعنی دنیا میں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ کیوں؟
ان پر کوئی ایسے یک بارگی عذاب نہیں آئے، ان کو تباہ نہیں کیا گیا۔ یہ حضور کی رحمت کا حصہ کفار کو بھی اس دنیا میں ملا ہے، تو ان پر دنیا میں عذاب نہیں ہے، شکلیں بگڑنا نہیں ہے، مسخ ہونا نہیں ہے، زمین میں دھنسائے جانے کا عذاب نہیں ہے۔ یہ عذاب پچھلی قوموں میں آتے رہے، آپ قرآن حدیث پڑھیں، پورے بیانات آپ کو مل جائیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کا یہ حصہ غیر مسلموں کو بھی ملا کہ دنیا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوئی، دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہاں فرما کے عالمین، فرماتے ہیں یہ عالم کیا ہے، عالم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے عالم کہلاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جس میں انبیاء، ملائکہ سب داخل، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رحمت اور نعمت ہوئے، اور وہ سب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوئے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا، یعنی اعلیٰ فرماتے ہیں ہمارے بھی بزرگوں نے ہی لکھا، تصریح کی ہے انہوں نے کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت جو دولت کسی کو ملی، اب ملی یا ملے گی، آئندہ سب کچھ جو عطا ہوگا، کہا کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے، یہ صدقے سے ہے۔ تو جو کچھ جس کو جو ملا وہ حضور کے صدقے ہی نصیب ہوا، تو آپ رحمت للعالمین۔ یہ ایسا وصف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب ہم معراج کی رات بھی گئے تو حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے آپ نے نماز بھی پڑھائی، خود امامت بھی فرمائی، اور پھر خطابات ہوئے، مختلف انبیاء نے بھی خطاب کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے آخر میں آپ نے خطبہ دیا، ان میں بھی کلمات یہی ہیں، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ حمد، تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ پھر اور چیزیں ذکر فرمائی، اس امت کی بھی شان، یہ بھی حضور کے صدقے، نبی پاک سارے نبیوں سے افضل اعلیٰ ہیں، اور یہ امت دیگر امتوں سے بڑھ کر فضیلت والی اور شان والی، اور جو نبی پاک کو قرآن اللہ نے عطا کیا وہ ساری کتابوں سے افضل ہے۔ تو یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے یہ ساری بہاریں اور یہ سارے فضائل وہ حاصل ہوئے، اور جو کچھ دنیا کے اندر یہ نعمتیں ملی وہ بھی سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہم پا رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ، کوثر، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ عطا فرمایا، یہاں پہ کوثر فرمایا ہے، کثیر بھی نہیں فرمایا، کئی کثیر ہوں تو جا کر کوثر بنتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے آپ کو اتنا کچھ عطا فرمایا، اتنا کچھ، یعنی خیر کثیر آپ کو عطا فرمایا، خیر کثیر کا مالک آپ کو بنا دیا ہے، اور آپ اپنی امت کے لیے کتنے مہربان ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والے، سبحان اللہ۔ وہ رعوف بھی ہیں مومنوں پر، وہ رحیم بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ قرآن بھی پڑھیں، قرآن میں حضور علیہ السلام کی شان، اور قرآن کے ہر پارے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شانوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ذوق بھی عطا فرمائے، قرآن کا ایسا فہم بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو